شیخ خالد الغامدی پیدائش سے لے کر 2018 کی امامت تک، اور امامت سے آپ کیوں دستبردار ہوئے؟ اگر آپ شیخ خالد الغامدی کو پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ السلام علیکم ناظرین، شیخ خالد الغامدی کی تلاوت ایک ایسی روحانی کیفیت کا مظہر ہے جو سننے والوں کے دلوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ان کی آواز میں ایک ایسا درد اور گہرائی ہے جو قرآن کی عظمت اور آیات کی حقیقت کو نمایاں کر دیتا ہے۔ وہ جب بھی تلاوت کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا دل اللہ کے کلام کی تاثیر میں مکمل طور پر ڈوب چکا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ان کے دل کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو محض پڑھ نہیں رہے بلکہ ہر لفظ کو محسوس کر رہے ہیں، ہر آیت کے معنی وہ اپنی روح میں اتار رہے ہیں۔ شیخ خالد کی تلاوت کا انداز منفرد اور غیر معمولی ہے۔ جب وہ جنت کی آیات پڑھتے ہیں تو سننے والوں کے دل میں امید کا ایک چراغ جل جاتا ہے، اور جب وہ عذاب یا نصیحت کی آیات پڑھتے ہیں تو دل خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ ان کے لہجے میں ایک ایسا اثر ہے جو سامعین کو اپنی زندگی پر غور کرنے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کی تلاوت کا سب سے منفرد پہلو یہ ہے کہ وہ خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ ان کے آنسو ان کی تلاوت کو اور زیادہ پر اثر بنا دیتے ہیں۔ شیخ خالد الغامدی کے آنسو ان کے دل کے خلوص اور خشوع کا آئینہ ہے۔ وہ قرآن پاک کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، محسوس کرنے اور زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی تلاوت سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کی محبت اور خوف سے مغلوب ہیں، اور اپنی روح کی ہر دھڑکن کو قرآن پاک کی آیات کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز میں سوز اور گہرائی ہے، اور ان کا ہر لفظ سامعین کے دلوں پر ایک نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شیخ خالد الغامدی کی شخصیت بھی ان کے انداز تلاوت کی طرح نرم، عاجز اور روحانی ہے۔ ان کی آواز میں جو سوز ہے وہ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے جھلکتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے الفاظ اور آنسو دونوں ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کی اصل روح خشیت اور محبت الہی ہے۔ ان کی تلاوت ایک زندہ مثال ہے کہ قرآن کا کلام محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا پیغام ہے۔ ان کی تلاوت کو سننا ایک روحانی سفر پر نکلنے کے مترادف ہے، جہاں ہر آیت سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ کر اس کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کے آنسو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے خوف سے منور کرتی ہے۔ شیخ خالد الغامدی کی تلاوت سننا ایک ایسی نعمت ہے جو دلوں کو نرم کر کے انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا
ناظرین گرامی، آپ کا پورا نام الشیخ خالد بن علی بن عبدان الابلج الغامدی ہے۔ شیخ خالد الغامدی 1968 میں مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر پیدا ہوئے، ایک ایسی جگہ جہاں اسلام کی روشنی ہر دل کو منور کرتی ہے اور ہر روح کو دین کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ ان کا بچپن مکہ کی گلیوں میں گزرا، جہاں کعبۃ اللہ کی قربت اور قرآن کریم کی تلاوت کی گونج ان کے دل کو متاثر کرتی رہی۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا نسب خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ نسبت نہ صرف ان کے خاندانی شرف کی علامت ہے بلکہ ایک روحانی میراث بھی ہے جس نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ بچپن ہی سے قرآن کریم سے ان کا گہرا تعلق تھا۔ ان کی والدہ نے ان کی ابتدائی تربیت میں خاص توجہ دی اور انہیں قرآن پاک کی محبت سے روشناس کرایا۔ ان کے والدین کے لیے یہ سب سے اہم تھا کہ ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ صرف یاد کرے بلکہ اس کی روح کو سمجھے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ وہ بچپن سے ہی ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی اور ان کی زندگی کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرنا اور اس کے معانی کو سمجھنا تھا۔ شیخ خالد الغامدی نے کم عمری میں ہی قرآن پاک کو حفظ کیا اور ان کی لگن اور محنت نے انہیں اپنے ساتھیوں میں ممتاز کر دیا۔ ان کا حافظہ، ان کی عاجزی اور قرآن کریم سے ان کا عشق اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ محض ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں قرآن کی محبت ان کے اندر ایک شمع کی مانند روشن رہی اور وہ شمع آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں روشنی بکھیر رہی ہے۔ ان کے نسب کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑنا ان کی شخصیت کو مزید روحانی عظمت بخشتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، حکمت اور دین سے محبت کی جھلک شیخ خالد الغامدی کی زندگی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ نسبت ان کے لیے نہ صرف عزت کا باعث ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن سے ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ شیخ خالد الغامدی کی آواز اور ان کی تلاوت کا انداز ان کی روحانی تربیت اور قرآن کریم سے محبت کا آئینہ دار ہے۔ ان کی تلاوت سننے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف قرآن کریم کے الفاظ ادا کر رہے ہیں بلکہ اس کی گہرائیوں میں ڈوب کر اسے محسوس بھی کر رہے ہیں۔ ان کی آواز میں جو درد اور خشوع ہے وہ ان کے دل کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے رب کے کلام کے طور پر پڑھتے ہیں اور ہر آیت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کی زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔ انہوں نے مکہ کی مقدس سرزمین میں اپنی شخصیت کو نکھارا اور قرآن کریم کے ذریعے اپنے دل کو پاکیزگی اور روحانی بلندی عطا کی۔ ان کی تلاوت سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور ان کا نسب ان کی شخصیت کو ایک خاص روحانی وقار بخشتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن کریم سے محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ صرف انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، شیخ خالد الغامدی کی کہانی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے شروع ہوتی ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بنیادی سبق سیکھے۔ یہاں کی مقدس زمین، مسجد الحرام کی گونج اور قرآن کریم کی تلاوت نے ان کی روح کو بیدار کیا اور ان کے دل کو علم کی طلب کے لیے جلا بخشی۔ شیخ خالد الغامدی نے متوسطہ اور ثانویہ کی تعلیم المعہد العلمی سے حاصل کی جہاں قرآن پاک کی تلاوت نے ان کی سوچ کو چھوا اور ان کی روحانی بنیادوں کو مضبوط بنایا۔ جامعہ ام القریٰ میں شیخ خالد الغامدی نے کتاب و سنت کے شعبے میں تعلیم حاصل کی اور مختلف عظیم علماء سے کسب فیض کیا، جیسا کہ شیخ سعید العبداللہ، شیخ حسین خالد اور شیخ عبدالغفار الدروبی جیسے عظیم اساتذہ نے انہیں قرآن کریم کی قرأت کی صحیح تکنیکیں سکھائیں جن سے ان کی علمی اور روحانی منزلیں طے ہوئیں۔ شیخ محمد صالح الحبیب اور شیخ محمد الخضر الناجی جیسے ماہرین سے علم النحو اور اصول فقہ کے دروس ان کے ذہن کو نئے افق فراہم کیے۔ شیخ خالد الغامدی کے مطالعات کا دائرہ صرف ان دروس تک محدود نہیں رہا بلکہ انہوں نے مسجد الحرام میں منعقد ہونے والے اسباق میں بھی باقاعدگی سے شرکت کی جہاں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور شیخ البسام جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے سامنے قرآن کریم کے کلام کی معنویت اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کا موقع ملا اور یہی تجربات ان کی تلاوت میں اس قدر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ شیخ خالد کی تلاوت کی آواز میں ایک خاص درد اور جذبہ ہے جو اس کے گہرے تعلق اور قرآن کریم کی عظمت کے ساتھ ان کے قلبی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں تو ہر لفظ، ہر آیت اور ہر صوت میں ایک خاص روحانیت پائی جاتی ہے جو سننے والوں کو ایک روحانی سفر پر لے جاتی ہے۔ ان کے مطالعے، اساتذہ کے ساتھ گہرے روابط اور علم کی محبت نے انہیں ایک ایسا قرآن خواں بنایا ہے جس کی تلاوت سننے والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
شیخ خالد الغامدی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ایسی روشن مثال ہے جو ہمیں قرآن پاک کی حقیقت اور عظمت کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی تلاوت، ان کے علم اور ان کی محبت ہمیشہ قرآن کریم کے قریب رکھتی ہے، اور ان کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ اسلام کی روشنی میں چلنے کی راہ دکھاتی ہے۔ شیخ خالد الغامدی کی تلاوت سننے والے ہر دل کو محو کر دیتی ہے اور ہر روح کو سکون دیتی ہے، کیونکہ ان کی آواز میں قرآن کریم کی روحانی عظمت کا سراپا موجود ہے۔ شیخ خالد الغامدی نے جامعہ ام القری سے کتاب و سنت کے شعبے میں کلیت الدعوہ و اصول الدین سے بیچلر کی ڈگری امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں اسی جامعہ میں شعبہ قرات میں بطور معید منتخب کیا گیا۔ انہوں نے قرات کے شعبے میں ماسٹرز کی ڈگری بھی امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی اور اسی شعبے میں تخصص کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ پھر انہوں نے تفسیر کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جس میں بھی انہوں نے اعلیٰ ترین امتیاز حاصل کیا۔ شیخ خالد الغامدی نے اپنی امامت کا آغاز اپنے محلے کی ایک مسجد سے کیا، جس کے بعد وہ جامعہ الأمیرہ شیخہ بنت عبد الرحمن آل سعود میں امام مقرر ہوئے۔ ام القری یونیورسٹی میں کلیت الدعوہ و اصول الدین کے شعبہ قرات میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریس کے فرائض انجام دیے اور اسی سال انہیں شعبہ قرات کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وزیر برائے اسلامی امور، اوقاف اور دعوت و ارشاد شیخ صالح آل شیخ کی ہدایت پر انہیں مسجد الخیف مینا میں امام مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد انہیں مسجد الحرام میں تدریس کی منظوری دی گئی، جہاں انہوں نے علم تفسیر اور سیرت کے دروس کا آغاز کیا، جو ہر اتوار اور پیر کو نماز عشاء کے بعد ہوتے تھے۔ رمضان 2010 اور 2012 میں شیخ خالد الغامدی کو مسجد نبوی میں تراویح اور تہجد کی امامت کا شرف حاصل ہوا، جس پر انہیں امام الحرمین کا لقب دیا گیا۔ رمضان 2013 میں مسجد الحرام میں تراویح اور تہجد کی امامت کی اور مسجد قباء مدینہ منورہ میں بھی امامت کی۔ یوں شیخ خالد الغامدی اسلام کے چند مشہور مساجد یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد الخیف اور مسجد قباء میں امامت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، جو ان کے علمی مقام اور روحانی عظمت کا عکاس ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 2008 کا سال حرمین شریفین کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ تھا، جب شیخ خالد الغامدی کو مکہ مکرمہ کے مقدس حرم شریف میں امامت کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن پھر اچانک 2018 آیا، ایک خاموش تبدیلی کے ساتھ، جب شیخ خالد الغامدی امامت سے ہٹ گئے۔ اس فیصلے کی کوئی سرکاری وضاحت سامنے نہ آ سکی، اور یہ سوال آج بھی لوگوں کے دلوں میں گونجتا ہے، کیوں؟ لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ کہ حرم شریف کی دیواریں ایک ایسی آواز سے محروم ہو چکی ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔